بڑی خوبصورت آیت. اس کو سمجھنا ہوگا کہ بعض لوگ دنیا میں ہم سے باتیں کرتے ہیں، وہ ایسی باتوں میں ہم کو لگاتے ہیں، اتنی ایسی خوشی دیتے ہیں ہمیں، اور اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ وہ سچ بات کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ جو بول رہے ہیں اس پہ اللہ گواہ ہے، یعنی کہ وہ اچھی باتیں کر رہے ہیں. لیکن خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ دراصل وہ زبردست جھگڑالو ہے، یعنی کہ وہ آپ کو بہکانے کے لیے آئے. تو یاد ہے ہم نے ایک بات کی تھی کہ اس دنیا میں 2 قسم کے شیطان ہیں، انسی اور جنی. تو اگر کوئی انسان سامنے نہیں اور ہمارے دل کے اندر یہ خیالات ہیں کہ نہیں ایسا کر لیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ سوچوں میں لگے ہوئے ہیں اور سوچوں میں ہم شیک چلی بنے ہوئے کہانیاں بنا رہے ہیں، چیزیں کر رہے ہیں، اور ہمارا پورا دن گزر گیا، تو سمجھ جانا کہ یہ شیطان تھا جو بہت اچھا دوست بن کے آیا اپنے ذہن کے اندر، اور اس نے ایسی ایسی باتیں کری، ایسی ایسی باتیں کری کہ ہم جو ہے گمراہ ہو گئے. پورا ہمارا جو دولت اس وقت ہے آج ہمارے پاس، ہماری سانسیں ہیں، ہمارا وقت ہے، تو جب ہم سوچوں میں پڑ جاتے ہیں، ایک سوچ سے دوسری سوچ، اور ایک چیز سے دوسری ہم چلتے ہیں، کام نہیں ہوتا ہے، ہمارا وقت چلا جاتا ہے. تو شیطان جو ہے نا وہ ہماری کمزوریوں کو دیکھ کے ہم پر حملہ کرتا ہے کہ ہماری کمزوری کہاں ہے. اگر ہماری کمزوری سوچ کی باتیں سننے کی ہے تو ہمارا جو وقت ہے وہ ضائع ہو رہا ہے، تو وہ ہمارا وقت ہی چرا لے گا. پھر کیا لوگ عام طور پہ کیا کہتے ہیں، بھائی علم کے لیے، علم کلاسز کے لیے، فرمان پڑھنے کے لیے، گنان کے لیے، قرآن کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، ہم تو اتنے مصروف ہیں. وقت ہوگا ہی نہیں، کہاں سے ہوگا وقت، کیونکہ شیطان کی بازی میں پڑے ہیں، پتہ ہی نہیں چلے گا. تو جب علم لیتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے ہمارے وقت کی چوری شیطان کرتا ہے، ہمارے سانسوں کی چوری کرتا ہے. تو ان تمام چیزوں کو جب ہم سمجھتے ہیں علم کے ذریعے سے تو الحمدللہ ہمارا مولا ہمارا رحمان رحیم توفیق، تائید اور ہمت و یاری دیتا ہے. پھر جو بیماری ہے وہ اہنکار کی، یعنی ایگو جس کو کہتے ہیں، ہم اردو میں کہتے ہیں انا. تو مولا فرماتے ہیں یہ والا جو پارٹ ہے، تجھ من ہے ابھیمان گھڑا، من تیرا اس پیچھے جائے، ابھیمان شیطان دوئے دوری چن، تیرے من کو بہت دوڑائے. جو اپنی بھلائی چاہو تو من ابھیمان چھوڑی بیٹھو، رب سے ڈرو برا کام نہ کرو، تو جنت مینے صحیح پیٹھو. تو مولا فرماتے ہیں کہ نفس کی جو ایک اور بیماری ہے وہ اہنکار ہے، ابھیمان ہے. میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ گھر بنایا ہے، میں نے اتنی پڑھائی کی ہے، میں نے پورا قرآن پڑھا ہوا ہے. علم میں بھی بازی ہوتی ہے، میں نے تو پوری کلام مولا پڑھی ہوئی ہے، علی اللہ مدد فرما. تو یہ تمام چیزیں جب ہم کہتے ہیں میں، تو جب ابھیمان ہے تو عاجزی تو نہیں ہے. اور ابھیمان کیا ہے، نفس کی بیماری ہے، شیطان کی چاہنا ہے. نفس اس کے پیچھے جائے گا. جب بھی ہم ابھیمان کرتے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہم شیطان کے دوست بن رہے ہوتے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ تو اب کر اپنی بھلائی چاہتا ہے نا، مت جا شیطان کے پیچھے، مت کر اپنے آپ کو میں مت کر، رب سے ڈرو برا کام نہ کرو. اس کی ایک اور مثال میں دماغ میں آئی میرے، پیر صدرالدین کا جو گنان کہ کپڑا دھووے سو کیا ہوا، دل دھووے سو پاوے. اگر ہم گھر میں ہم نے اتنے کام کیے، ہم نے یہ بھی کیا، میں نے وہ بھی کیا، میں نے جاب بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا، مولا پیر فرماتے ہیں تو کیا بڑا کام کیا بھائی، دل دھووے سو پاوے. اگر ہم دنیا کے کام کرتے ہیں اور دنیا کی کمائی پہ فخر کرتے ہیں تو دنیا تو یہی رہ جانے والی ہے. تو دنیا پہ جتنا بھی فخر کر لیں، کوئی وہ عقل مندی والا فخر نہیں، وہ نادانی والا فخر ہے. عقل مندی والا فخر یہ ہے کہ دل کے اندر یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے آج اتنا ذکر کیا ہے، آج ہم نے مولا کا نام اتنا لیا ہے، اتنا وقت ہم نے مولا کے لیے بتایا ہے. تو جب یہ کمائی ہوتی ہے تو یہ مولا فرماتے ہیں کہ تم نے اپنے آپ کو جنت کے صحیح قابل بنایا، اور جنت ہمارا امام ہے، تو امام کے آپ نے صحیح اپنے آپ کو قابل بنایا. قرآن میں سورہ بقرہ چیپٹر 2 ورس 86 میں فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے. یعنی جو لوگ ابھیمان کرتے ہیں ان کی مثال پتہ ہے کیا ہے، کہ جنہوں نے اپنی دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا ہے، انہوں نے آخرت کو بیچ دیا ہے. کتنی بڑی بات ہے یہ کہ آخرت کو بیچ کے دنیا لے لی ہے. ان کے نہ تو عذاب ہلکے ہوں گے، نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. ایسا شخص جس نے صرف دنیا 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 کی ہے، اس کی آخرت بہت مشکل ہوگی. جیسے پیر فرماتے ہیں نا کہ تل بھار تو لڑا کھانے کی دھار چلنا،
जीवड़ो सांसड़ी है तोड़ाव से, कि जब जीव निकलने का टाइम आता है तो ऐसा जीव जो है वो छोड़ नहीं सकता है जिस्म को, क्योंकि उसने सारी जिंदगी सिर्फ जिस्म को ही चाहा होता है, तो खींच के उसकी रूह को निकाला जाता है, क्योंकि इसकी माया, मोह, लोभ, अभिमान, अहंकार सब उसको जिस्म से चिपका के रखा हुआ होता है। बहुत तकलीफ होती है उसको अपने जिस्म को छोड़ने में, क्योंकि उसकी सब कुछ उसका जो है वो उसका जिस्म होता है। एक मोमिन के लिए ऐसा नहीं होता है। मोमिन इंतज़ार करता है अपने मौत के दिन का, क्योंकि उसको अपने इमाम से मिलना होता है। तो ये तमाम बातें जो है वो आमाल की समझ के लिए ज़रूरी है। ये इसलिए हमने इतने डिटेल में बात की कि हम अपने आप को टटोलें। जब तक हमें नहीं पता होगा कि हमारी अपनी खुद की बीमारी क्या है, तब तक हम इसका इलाज नहीं कर सकते। और रिमेंबर कि हर इंसान की बीमारी अलग अलग होती है। जब हम इन्हीं बीमारियों में पड़े रहते हैं और इन पांचों चीज़ों को सिर्फ दुनियावी लेवल पे समझते हैं, हमने सिर्फ दुनिया की बीमारियों की तरफ ही हमने तवज्जो रखी है, क्योंकि शायद हमारी बाजी अभी तक वहीं पर है। शायद इस तरह से कहना चाहिए कि सबसे पहला इम्तहान वही है कि दुनिया को काटना होगा पहले, फिर हमें पता चलेगा कि रूह के लेवल पे क्या मसाइल हैं, अकल के लेवल पे क्या मसले हैं। लेकिन सबसे पहले जो काटना है वो दुनिया को काटना है, और अकल से ही काटा जाता है। जब तक हम दुनिया की बाजियों में, दुनिया की गुनाहों में मसरूफ़ है, मशगूल है, हमारी मिसाल जो है जानवर की है। तुम अपने इंसान के अवतार को पहचानो, यानी जानवर की तरह जिंदगी मत गुजारो। तो सबसे पहले तो हमें अपने आप को ये जानना, समझना होगा कि मैं एक इंसान हूँ। जब इंसान है तो इंसानों वाले काम करने हैं। इंसान अकल से काम करता है, जानवर नफ्स का गुलाम होता है। तो हमें ये देखना होगा कि हमारे अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नफ्स का गुलाम रख रही हैं। इमाम ने क्या फरमाया? हमने तुमको मोहब्बत से सतपन दीन में जन्म दिया। हमारी रूह पे मौला को प्यार आया। हमारी रूह कोई ऐसी वैसी रूह नहीं है, जानवर की रूह नहीं है। हमारी हर एक की रूह को इमाम ने देख के, जान के, प्यार से, मोहब्बत से पैदा किया है। हम इमाम के वाले हैं, जब भी तो वो कहता है मारा वाला बच्चा हो। क्यों कहता है माय बिलवड स्पिरिचुअल चिल्ड्रन? हम उसके वाले हैं। हम अपने आप को नहीं समझते हैं, नादान हैं, लेकिन इल्म से ये तमाम बातें समझ में आती है कि इमाम हमें चाहता है, हर एक को चाहता है। जब तक हमारे आमाल इंसान जैसे नहीं होंगे, हम इमाम की तरफ अपनी रफ्तार को, अपने सफ़र को बढ़ा नहीं सकते हैं। हमें जानवरों की जो हरकतें हैं उसको ख़त्म करना होगा, उन बीमारियों को आइडेंटिफाई करके उनको ख़त्म करना होगा। और ये रोज़ का काम है, रोज़ का काम है। एवरी डे हमको अपनी पल्स चेक करनी होती है। कुछ दिन अच्छे होते हैं, कुछ दिन बुरे होते हैं, लेकिन जो दिन बुरे होते हैं उस वक्त, उस दिनों को लेके हमें ज़्यादा इल्म और अमल करना चाहिए। इस बात का क्या मतलब है कि कभी कभी हमारे ऊपर शैतान बहुत हावी हो जाता है। कोई वजह हुई, कोई ऐसी सिचुएशन हुई जिसकी वजह से हम चौकन्ना नहीं है और शैतान हावी हो गया। जब हमें सुकून का लम्हा मिला और हमने सोचा, तो हमने सोचा ओ खुदाया, आज तो मैंने मौला तुझे याद ही नहीं किया है, ऐसा मेरे दिन गुजरा हाई हुई में कि मुझे पता ही नहीं चला। तो उस दिन जो है हमको ज़्यादा जिक्र करना होगा, ज़्यादा गिरियाजारी करनी होगी, क्योंकि पूरा दिन जो है वो शैतान ने चुरा लिया दुनिया की हाई हुई में लगा के। तो हमें अपनी रात को जो है, हमारी नींद को कुर्बान करके, हमारे आराम को कुर्बान करके, हमें उसको, उस दिन के जो वक्त को ज़ाया किया, उसका खमियाजा हमको पड़ेगा। कि उसको जो है हमको रात को बहुत ज़्यादा जिक्र करके, तस्बीह करके, गिरियाजारी करके ये कहना होगा, मौला आज का दिन तो मैंने बहुत ज़ाया किया, मुझे माफ़ करना मौला। मोमिन जो वो हर वक्त जैसे उसको समझ आता है कि उसने कहीं नुकसान किया है अपनी रूह का, वो फ़ौरन से अपने काम को, अपने बैलेंस को बराबर करता है। पीर का एक बहुत अच्छा गिनान, ये जी माल खजीना बहुत अजय भरिया, उसमें नहीं कुछ तेरा, रंग महल सब भूल जाए इसी, जंगल हो इसी डेरा। कि तू दुनिया में, दुनिया के खजाना को तू समझता है, तू अमीर है, लेकिन तेरा तो कुछ भी नहीं है। ये तमाम महल, बंगला, घर जो भी है तेरा, सब को छोड़ के जाना है। तेरा ठिकाना तो जंगल है। तो क्यों नींद सोवे मन मेरा? ये नींद जो है वो रात की नींद की बात नहीं हो रही है। ख्याल रखना, ये रात की नींद की बात नहीं हो रही है।
یہ اس انسان کی بات ہو رہی ہے جو اپنی زندگی ایک انکانشیس طریقے سے گزارتا ہے. جیسے ہم نے بات کی کہ ہائی ہوئی میں چلا گیا, پورا دن گزر گیا. تو یہ جو انسان ہے وہ سویا ہوا ہے, اس کو پتہ نہیں ہے, وہ اپنی زندگی جانور کی طرح گزار رہا ہے. تو فرماتے ہیں کیوں نیند سووے من میرا, شاہ سمرن کی ویرا, مولا سمرن کی ویرا. کیا نیند سووے من میرا, کہ تو سوتا کیا ہے, یعنی تو سجاگ کیوں نہیں ہوتا ہے, کیسے بھیور زندگی گزار رہا ہے. یہ مولا کے لینے کا ٹائم ہے, شاہ کے نام لینے کا ٹائم ہے, تو سویا کیوں پڑا ہے. پھر کہتے ہیں اجی سر پر کاڑ پھرے سنت سادھو, تب تو چیت سویرا, اس ویڑا ماہے جو تو بھول جائے سی, تو بہت کھائے سی پھیرا. موت ہمارے سروں پر سوار ہے, ہر ایک کو مرنا ہے. آج ہم رات کو سوئیں گے تو پتہ نہیں کہ صبح جاگیں گے کہ نہیں. ہمارا امام جو مقدس ہے, جو پاکیزہ ہے, اس کو ہم کو یاد کرنا ہے. ابھی بھی وقت ہے, جاگ جاؤ, بھولو نہیں, جاگ جاؤ. کب تک اپنے آپ کو اس چکر میں لگائے رکھو گے. ہر رات کو اٹھ کے, رات کو سوچا اچھے کام کریں گے, صبح اٹھ کے پھر دنیا میں. یہ چکر ہے جو دن رات کا لگا ہے, کب جاگیں گے ہم صحیح معنوں میں. اے جی آرے سنسار سکل ہے جھوٹا, مت جانو ہے میرا, چھوڑ بھرم تمہیں برہم وچارو, تو کھوج انتر گھٹ تیرا. یہ دنیا جھوٹی ہے, خیال نہیں کر کے یہ تیری ہے. اس خواب کو, اس خیال کو تو چھوڑ کے حقیقت کی طرف تو دھیان دے, مولا کی طرف تو دھیان دے, اور ڈھونڈ تیرے دل کے اندر کیا ہے. ریممبر, ہم کو مولا علی نے کیا فرمایا کہ تو اپنے آپ کو ایک چھوٹا سا ذرہ سمجھتا ہے, لیکن تیرے اندر پوری کائنات ہے. یعنی کہ ہم اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں, لیکن مولا علی نے فرمایا کہ ہمارے اندر ہی پوری کائنات ہے, ہمارے روح کے اندر ہی سب کچھ ہے. لیکن جو کنیکشن جو ہمارے دھیان کا ہماری روح سے لگنا چاہیے, ہمارے دل کے اندر سے نفس کو نکال کے ہماری روح کو جگہ دینی چاہیے, جب تک ہم وہ عمل سے گزرتے نہیں ہیں تو ہمارا دل تو دنیا میں پڑا ہے. تو مولا پیر فرماتے ہیں کہ کھوج انتر گھٹ تیرا, تیرے اندر تو کو ڈھونڈنا ہے اس کو. پھر فرماتے ہیں اے جی جوت پرکاش لیجے گھٹ اندر, گر بھینا گھور اندھیرا. کہے پیر گلمالی شاہ سمرن کر لے, سمجھ سمجھ من میرا. کہ مولا کا نور, مولا کا پرکاش تیرے دل کے اندر ہے. وہ تمام اندھیروں کو ہٹا دینے والا گر ہے, تمام شک کو نکال دینے والا گر ہے. پیر غلام علی کیا فرماتے ہیں, پریکٹس ریممبرنس, سمرن کر لے. سمرن یادگیری, ذکر, تسبیح. ابھی اس وقت ہم جو کر رہے ہیں یہ بھی ذکر ہے, یہ علمی ذکر ہے. تو فرما رہے ہیں کہ تو ذکر کر لے, ہمیشہ یادگیری میں رہنا, اس چیز کو دھیان میں رکھ. سمجھ من میرا. اپنے دل کو بولتے ہیں کہ سمجھ. اپنی مثال دے رہے ہیں عاجزی سے ہم کو کہ اے میرا من تو سمجھ جا, جاگ جا. خدا تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں چیپٹر 4 ورس 74 میں, بس جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ چکے ہیں, انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہادت پائے یا غالب آ جائے, یقیناً ہم اسے بہت بڑا ثواب عنایت فرمائیں گے. کیا فرما رہے ہیں خدا قرآن میں؟ وہی بات جو گنان میں ہے کہ اگر لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی آخرت کو بیچ کے دنیا کی زندگی لی ہے, لیکن اب سمجھ میں آ گئی ہے بات, سمجھ میں آئی, تو کیا کرنا ہوگا؟ جہاد کرنا ہوگا. جہاد کون کرتا ہے؟ آرمی, واریر, لشکر. ہم تمام کو اپنی نفس سے جہاد کرنا ہے. اور جو بھی خدا کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہادت پاتا ہے یا غالب آ جاتا ہے, یہ دو باتیں ہیں. غالب آ جانا یعنی کہ زندگی میں ہی ہم اپنی نفس کو غلام کر لیں گے, اپنے آپ کو قابو پا لیں گے, تو زندگی کے اندر ہی امام کے ساتھ ایک ہو جائیں گے. اور کسی کی اگر شہادت ہو جاتی یعنی کہ اس جہاد کے ساتھ, یعنی کہ آج سے ہم اگر تمام تہیا کر لیتے ہیں, ہم حقیقی جہاد کرنے والے ہیں, اپنی نفس کے خلاف جہاد کرنے والے ہیں. اگر ہم یہ جہاد کرنا اپنا عمل بنا لیتے ہیں, تب کیا ہوگا کہ اس
جہاد کے کرتے ہوئے اگر ہم میں سے کسی کے 100 دن پورے ہو جاتے ہیں تو خدا تعالیٰ اس کو شہید کا ٹائٹل دیتا ہے. جو مومن ہمیشہ اپنے آپ کو پاک پاکیزہ رکھتا ہے اور اپنی نفس سے جہاد کرتا ہے، اس کا مرنا دنیا بانے مرنا، ایسا نہیں کہ جنگ میں مرا، دنیا بانے جنگ میں، لیکن اس کا اپنے نفس سے جنگ کرنا اور مرنا بھی خدا اس کو شہید کا ٹائٹل دیتا ہے کہ تمہاری وہ شہادت ہوگی. خدا کی راہ میں جہاد کرنے والا چاہے وہ غالب آ جائے یا شہادت پالے، اسے ہم بہت بڑا ثواب عنایت فرمائیں گے. بہت بڑا ثواب. ثواب کیا ہے ہم جانتے ہیں، ہمیں اپنے مولا میں ایک ہونا ہے. ایک کہاوت ہے گجراتی میں، ہاتھے ہی ساتھ ہے، کہ اپنی زندگی میں جو کر لیا وہ اچھی بات ہے، چاہے وہ دنیا میں اچھے کام ہیں یا ذکر ہے، عبادت ہے، دان ہے، جو بھی ہے اپنے ہاتھ سے جو آپ نے اپنی زندگی میں کر لیا وہ زیادہ بہتر ہے. مرنے کے بعد نہیں معلوم کہ کتنے لوگ جو ہے وہ ہمارے لیے دعائیں کریں گے. تو الحمدللہ یہاں اس کلاس کو روکتے ہیں. کسی کے پاس کوئی بھی سوال ہو تو پلیز کریں. وقت چھین لیں گا وہ تھوڑا سمجھاؤ. جی اوکے، تھینک یو. اچھا، بہت اچھا سوال ہے. کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں، جیسے آج اگر ہم اپنی عمریں دیکھتے ہیں تو 40-50 کے قریب ہم ہیں، رائٹ. ہم نے اپنی اتنی عمریں گزار لی ہیں. اگر ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو ہاں، ہم نے جماعت خانے کی حاضری رکھی، ہم نے مجلس اٹینڈ کی، ہم نے دسون دی، لیکن وہ تمام عمل جو تھے نا وہ ہم نے دیکھا دیکھی کیے. وہ تمام عمل جو ہے وہ ہم نے دیکھا دیکھی کیے، کیونکہ ہمارے ماں باپ نے سکھایا، ہم نے کر لیا. ہم کیوں کر رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، اس کی حقیقی سمجھ کیا ہے، چونکہ ہم نے نہیں جانا تو ہماری مثال جو ہے اس شخص کی جیسی ہو گئی جو جانور ہے. اور مولا نے فرمایا ہے کہ دیکھا دیکھی دین کو پالنے والا بندر کی مثال ہے. یعنی کہ ہم نے وہ تمام وقت کو جو ہے شاید اس طرح سے حاصل اپنا فائدہ نہیں لیا جیسا کہ لینا چاہیے. لیکن آج ہم جاگ گئے ہیں، آج ہم علم میں ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں بات کو. تو کوئی بھی عمل جو ہے نا ہم سمجھے بغیر نہیں کریں گے، تاکہ ہمارے وقت کی چوری شیطان نہ کرے. اس کی بہت آسان سی مثال دیتے ہیں کہ صبح اٹھ کے ہم کہتے ہیں کہ چلو مجھے ناشتہ بنانا ہے میری فیملی کے لیے. اب ناشتہ بنانا جو ہے وہ جسم کے لیے ہے، کھانے کے لیے ہے، اس میں کوئی روح کا کوئی سوال نہیں ہے. لیکن ایک ماں جو ہے جب وہ ناشتہ بناتی ہے تو وہ کہتی ہے دل کے اندر کہ یا مولا، میں ذکر کرتے ہوئے یہ ناشتہ بناؤں گی تاکہ تو اس کھانے کے اندر نور سے بھرپور کر دے اس کو، تاکہ میرے بچے، میری فیملی جو بھی یہ کھانا کھائے اس کے اندر تیرا عشق محبت بڑھے. اور وہ یا علی یا محمد الحی الحی کرتے کھانا پکاتی ہے. اب اس کا کھانا پکانا جو تھا وہ دنیا کا کام تھا، لیکن وہ اس کی عبادت بن گیا. یعنی جو کرنا ہے نا وہ بہت آسان ہے، لیکن وہ عقل کے ساتھ ہے. کوئی بھی ہم عمل کرتے ہیں اگر اس میں ہمارا دھیان نہیں ہے، اگر ہمارے دل کے اندر جو ہم نے کی نا بات ہائی ہوئی ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، وہ جو ہے شیطان کی طرف سے ہے. پھر ہم نے اپنی فیملی کو کھانا کھلایا، ہم نے گھر کی صفائی کی، بچے کو اسکول چھوڑا، بچوں کو ٹیوشن چھوڑا، جو بھی کام کیا نا، کمائی جو ہے وہ صرف شیطان کی ہوئی. شیطان خوش ہوا کیونکہ ہم نے کوئی بھی چیز دھیان سے نہیں کی، ایمان کے نام سے نہیں کی. جب تک ہمارا کانشس ہم سجاگ نہیں ہیں، ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے. کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ہماری نیت بہت ضرورت ہے. جب نیت نہیں ہوتی ہے اور ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، ایون عبادت بھی لیں نا، مثال کے طور پہ عبادت لیں. ہم نے جو بات کی تھی کہ عبادت میں بیٹھتے ہیں، عبادت کی نیت جو ہے ہم نے سیکھا کہ گریہ زاری سے بنتی ہے، کیونکہ عبادت بہت مشکل کام ہے. جب ہم گریہ زاری نہیں کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، شیطان آتا ہے، ایک سوچ لیتا ہے، ایک سے دوسری سوچ، تیسری سوچ، چوتھی سوچ، پورا گھنٹہ ختم ہو گیا. ارے ہم نے تو ایک دفعہ بھی ذکر کا نام نہیں لیا. ایسا بھی گھنٹہ گزرتا ہے. ایک گھنٹہ چلا کہاں گیا، میں نے کیا سوچی، میں کیا کیا میں نے، وہ گھنٹہ پورا شیطان نے چوری کر لیا. آپ نیند سے اٹھے، آپ عبادت میں بیٹھے، لیکن وہ پورا گھنٹہ جو ہے وہ شیطان نے چوری کر لیا. ہاں، حاضر امام جو ہے بہت رحمان ہے، مولا نے یہ سمجھ دی، فرمایا کہ آپ ایسا نہیں سوچے کہ آپ نے جو ہے وہ آپ فیل ہو گئے. آپ نے اٹھے، وہ بھی اس کی آپ نے جو ہے اچھا کام کیا، تو آپ کا اٹھنا جو ہے نیند سے وہ آپ نے اچھا کیا.
لیکن پھر اٹھ کے جو آپ نے کمائی نہ کر پائے، وہ وقت کی جو چوری ہو گئی، وہ مثال ہے کہ شیطان چوری کر لیتا ہے. ہاں، امام جو ہمیں امید دلاتے ہیں، ہمیں امید رکھنی چاہیے. اور یہ بات میں بہت اسٹرانگلی، بہت زیادہ زور دے کے کہوں گی کہ ان تمام نقصانات کو ثواب میں بدلنا بہت آسان ہے. فرق صرف یہ ہے کہ ہم کو پہچان ہونی چاہیے کہ نقصان کیسے ہو رہا ہے، یعنی بیماری کی سمجھ ہو اور اس کا توڑ آنا چاہیے. مقصد یہ ہے کہ ہم اس بات کو سیریسلی لیں اور سمجھیں اور دل کے اندر یہ نیت کریں کہ ہمیں اور اچھا بننا ہے. میرا مولا مہربان ہے، آج سے مجھے اتنی کوشش کرنی ہے کہ مجھے اور آگے بڑھنا ہے. میرا مولا عشق ہے، جب میرے اندر عشق ہوگا تو میرے سارے کام آسان ہو جائیں گے. محبت سے، عشق سے یہ راستہ بہت آسان ہے. گلٹ سے، خوف سے، ڈر سے بہت مشکل ہے یہ کام. ناچیز کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کسی بھی چیز سے یہ امپریشن نہ ہو کہ گلٹی فیل ہو. ہمیں گلٹی فیل ہونے کی ذرا بھی ضرورت نہیں ہے. ہم یہ امیجن کر سکتے ہیں کہ ہمارے مولا نے یہ فرمایا کہ پورا گھنٹہ شیطان نے چرا لیا، لیکن امام اتنا مہربان ہے، کہتا ہے کہ اس کو فیلئر نہیں بولنا. کچھ بھی نہیں حاصل ہو تو بھی فیلئر نہیں بولنا. آپ اٹھے، وہ بھی بہت بڑی رحمت ہے. اپنے آپ کو اچھا بنانا جو ہے وہ آسان ہے، صرف ایک ہی طریقے سے اپنے آپ کو سجھا کر لینا. تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے جب بھی ہم سجھاگ نہیں ہوتے ہیں کسی بھی کام میں، ہم کانشیس نہیں ہوتے ہیں، شیطان ہمارے وقت کی چوری کر لیتا ہے. آج اگر ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں کہ بھئی ہمارا اتنی زندگی گزر گئی اور ہمارا وقت ضائع ہو گیا، اگر ہم کو ایسا لگتا ہے تو آج ہی ہم کو گریہ زاری میں بیٹھ جانا چاہیے اور مولا سے کہنا چاہیے کہ مولا باپا، مجھے جو نا آج اس بات کی سمجھ آئی ہے، میرا تو بہت نقصان ہو گیا، مجھے تو نقصان نہیں کرنا ہے، مجھے اس کمائی کو جو ہے وہ بچا لینا ہے. میں کیا کروں مولا باپا؟ خوب گریہ زاری کریں، مانگے اس سے کہ یا مولا، میرے وقت کی تو بہت زیادہ چوری ہو گئی ہے، مجھے میرے سارے وقت کا فائدہ چاہیے، مجھے میرے سارے وقت کو جو ہے تیرے عشق میں بتانا ہے. پھر اسی سے مدد مانگے، اسی سے رحم مانگے. حسبنا اللہ نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر. یہ آپ ہی نے تسبیح پڑھی. وہی اگر ہمارا جج ہو، وہی ہمارا لائر ہو، اسی سے ہم معافی مانگے، اسی سے مدد مانگے تو وہ تو دینے والا مہربان ہے، وہ دے گا. تو اپنے آپ کو اچھا بنانا ایکچولی آسان ہے، لیکن یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ برائی سے کیسے ہٹیں. بہت ہی اچھا سوال آپ نے کیا دلشاد بہن. کوئی اور بہن کے پاس کوئی اور سوال ہے تو اجازت لیتے ہیں. الحمدللہ. یا علی مدد، یا علی مدد ساتھیوں، یا علی مدد.